السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا قرآن سیشن میں ہم آج دوبارہ مطالعہ شروع کریں گے اپنا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 83 تک، 75 to 83۔ ہمارا قرآن ہماری دعا کا جواب ہمیں سنا رہا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے صراط مستقیم کی، اس کے ملنے کی جو قبول ہو گئی، اس پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے علم اور عمل سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں جو اللہ کے غضب کا غلہ ٹھہرے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور ضالین قرار پائے۔ سورہ بقرہ میں تمہید ہم نے آیت نمبر 1 سے 39 تک پڑھی ہے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر بنی اسرائیل کی، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کی پہلی شاخ کا بیان شروع ہو گیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا پوری دنیا میں، پورے عالم میں، کہ اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت جاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کیا نعمتیں ان کو دی اللہ تعالیٰ نے، کیسے ان کو فرعون کے ظلم سے بچایا، جو ان کے بیٹوں کو ذبح کیا کرتا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جب نکلے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے دریا میں راستہ بنایا ان کے لیے، ان کو آسمان سے کھانا مہیا کیا، ان کے آنکھوں کے سامنے جب ان کو پانی کی ضرورت آئی تو پتھروں سے چشمے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے۔ پھر ہم دیکھا کہ کیا کیا سرکشی وہ کرتے رہے۔ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ان کے دل ایسے سخت ہو گئے۔ ہم نے آخری نشست میں پڑھا تھا، اللہ نے دیکھیں کس کمال کا بیان کیا ہے کہ ان کے سامنے کیونکہ پتھر تھے، چشمے پھوٹے تھے، تو ان کو مثال بھی وہی دے دی کہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے چشمے بہہ نکلتے ہیں، ان پہ چوٹ پڑے تو چشمے بہہ نکلتے ہیں، کم از کم اللہ کی خشیت سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تم تو ان تینوں میں سے کچھ نہیں کر پا رہے، دلوں کی سختی کا یہ حل ہو گیا۔ ان کا بیان اب جاری ہے، اور ہم بیان ہم شروع کریں گے آیت نمبر 75 سے انشاءاللہ۔ ذہن میں رکھیے یہ بنی اسرائیل وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرار دیا تھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے پورے عالم میں سے تمہیں منتخب کیا، تمہیں فضیلت بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ میں ہوں قائم بالقسط۔ ایسی چنی ہوئی قوم کو بھی ان کی سرکشی کی سزا تو میں نے دینی ہی تھی، اور ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے کہ دیکھ لو تم ان جیسی غلطیاں نہ دہرانا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 75 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل
اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. جزاک اللہ بیٹا. تو خطاب اب جاری ہو جائے گا. اب یہاں پر یہ وہ جگہ آ گئی، قرآن آسمانی خطاب ہے، یہ اپنے مخاطبین سے خطاب جاری کیا ہوا ہے. جیسے مخاطبین میں ہم بدلتے ہیں سامنے دیکھ کر، توجہ دلا دیں کبھی اس گروپ کی کبھی کسی گروپ کی. مدینے کی صورت ہے، بتا کر ان کو بار بار ان کی سرکشی کا بیان بتا کر اب مسلمانوں سے خطاب شروع کیا ہے. اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ، انگریزی میں ڈائیگریشن کہتے ہیں. بات کرتے کرتے ڈائیگریس کرنا اور واپس جگہ پر آنا. یہ مخاطب کی قادر الکلامی کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے کرتے بات کو پھیرے بھی اور واپس بھی ٹریک پہ لے کر آئے اور اس بات کو بھی جوڑ دیا کر اللہ کے کتاب سے. تو مسلمانوں کو خطاب کر کے کہنا شروع کر دیا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تم یہ اب بھی امید رکھتے ہو کہ یہ جو کچھ تم انہیں بتا رہے ہو اس پہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ ان سرکشوں کا بیان ہو رہا ہے. وقت کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے رہے ہیں. یہ تو اہل کتاب ہے نا، تورات کو جانتے ہیں، انجیل کو جانتے ہیں. ثم یحرفونہ من بعدہ، اور یہ کلام اللہ کو سننے کے بعد اس میں تحریف کرتے رہے ہیں. من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، جبکہ یہ اس کو سمجھ بھی گئے تھے اور علم بھی آ گیا تھا ان کے پاس. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ کتنا بڑا جرم تحریف بن جاتی ہے، کیونکہ اس کو تحریف کہا ہی جب جاتا ہے کہ جب کرنے والا کو پتہ ہو اچھی طرح کہ کیا صحیح بات تھی، سمجھ بھی رہا تھا، علم بھی رکھ رہا تھا، پھر بھی اس کو بدلتا ہے وہ. اب یہ کیوں ہم نے یاد ہو خطاب میں بار بار ان کے علماء کو بھی مخاطب کیا جائے گا اور عام لوگوں کو بھی مخاطب کیا جائے گا. ہر معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، درجوں میں کم بھی ہوتے ہیں. قرآن سب کو مخاطب کرتا چلا جائے گا. ہمیں بھی اس سے سبق ملتے جائیں گے، ہمارے علماء کو بھی سبق ملتے جائیں گے اسی قرآن سے، عام لوگوں کو بھی سبق ملتے جائیں گے اس قرآن سے کہ تم ابھی بھی امیدیں رکھ رہے ہو، یہ تمہاری بات سنیں گے، یہ تمہارے کہے پہ ایمان لائیں گے. یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے کلام سنتے رہے ہیں، سمجھتے رہے ہیں، علم حاصل کرتے رہے ہیں اور پھر اس میں تحریف کرتے رہے، اس کو بدلتے رہے. کہ کیا کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں کسی لفظ کو اس معنی میں استعمال کرنا جو کہ کہنے والے کا منشا نہیں ہو. کسی آیت کی، کسی لفظ کی ایسی تعبیل کر دینا جو کسی طرح کہنے والے کا منشا نہیں ہو سکتی ہو، نہ زبان کے اسلوب کے اعتبار سے، نہ جس طرح زبان کا استعمال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے. یا سب سے بڑی اس کی وجہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حصوں کو کسی بھی کلام کے، کسی آیت کے کچھ حصوں کو، کچھ الفاظ کو اس کے وہ جگہ سے ہٹا لیا جائے. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتائے گا کہ یہ الفاظ کو کی ادائیگی میں ٹیڑھ میڑھ کر دیتے تھے یہ لوگ، اور یہ سب سے بڑا کام یہ کرتے تھے کہ الفاظ کو، جملوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر لوگوں کو سنا دیا کرتے تھے، جس سے ظاہر اس کا کانٹیکسٹ، اس کا پس منظر جو کلام بتا رہا ہوتا ہے. قرآن ہم نے بار بار ذکر کیا ہے پورے نظم کی کتاب ہے. اس میں سب سے بڑی سمجھ میں غلطی یہی ہوتی ہے کہ کسی آیت کو، اس کے کسی حصے کو، اس کے کسی لفظ کو سیاق اور سباق سے نکال کر پیش کر دیا جائے، بیان کر دیا جائے، سمجھ لیا جائے. نہ دانستگی میں، کم علمی میں غلطی ہو جائے تو بات اور ہے، جان پوچھ کے ایسا کیا جائے کہ کچھ حصوں کو نکال لیا جائے، جبکہ کلام جب پچھلی آیتوں سے اور اگلی آیتوں سے مل کر اپنی بات کرتا ہے تو مکمل مختلف بات سامنے آتی ہے. تو یہ ان طریقوں میں سے سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ کلام کو، الفاظ کو، آیتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر اپنے
اپنی سوچ سے ملا کر پیش کر دیا جائے اور کہا جائے یہ اللہ کی طرف سے. تو سب سے بڑی شکل اور سب سے جو کہنا چاہیے کہ معنی بدل کے رکھ دینے والی شکل تحریف کی ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ غلطی عام طور پہ دیکھی گئی ہے. آپ دیکھ لیں کہ قرآن کی بھی آیتیں سیاق اور سباق سے ہٹا کر پیش کر دی جاتی ہیں, اس کے الفاظ نکال کے پیش کر دیے جاتے ہیں, آیتوں کے کچھ حصے نکال کے پیش کر دیے جاتے ہیں, اور تاثر یہ ملتا ہے جیسے قرآن میں یہی کہا گیا, اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے. جبکہ اگر آپ سیاق اور سباق کی رعایت سے اس کو پڑھیں, اس کو ملحوظ خاطر رکھیں, تو وہ مطلب بالکل مختلف اس جگہ پر ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتا دے گا کہ علماء سے مخاطب تھا, جب عام لوگوں کا ذکر بعد میں کرے گا. قرآن نظم میں جا رہا ہے اپنے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ان کا تو یہ ہے کرتوت ان کے کہ جب ایمان والوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ, ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جب خلوت میں ہوتے ہیں, اکیلے میں ہوتے ہیں, تنہائی میں اپنے لوگوں کے ساتھ, تو کیا کہتے ہیں, قَالُوا إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ. کہتے ہیں کہ ہرگز ان مسلمانوں کو وہ مت بتایا کرو جو اللہ نے تمہیں پہلے سے بتا رکھا ہے, ہرگز نہ بتانا ان کو, اہل کتاب ہے نا یہ. ثم فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بھی عند ربکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کو بتا دو اللہ نے تمہیں پہلے سے بتا رکھا ہے, اور بعد میں اللہ کے یہاں جا کے یہ تمہارے خلاف دلیل بنے, حجت بنے تمہارے خلاف. افلا تعقلون, تم عقل نہیں پکڑتے. تو یہ ان کے کرتوت ہیں. مسلمانوں میں آ کے بولتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اپنے لوگوں میں جا کے کہتے ہیں ہرگز ان کی بات ہم نے ماننی نہیں ہے, بس ہم دکھاوے کرتے رہیں گے, نہ بتانا ہے ان کو صحیح بات کبھی. وہ تو اسی ضام میں ہے نا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں چلنے والا نہیں, علم تو ہمارے پاس ہے دراصل. ہرگز ایسا نہیں کرنا, اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا یہ نہیں جانتے اللہ وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں, اور اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو اعلانیہ ظاہر کرتے ہیں. یہ اس غلط فہمی مبتلا ہیں کہ اگر یہ چپ کے سازشیں کریں گے تو اللہ کے علم میں جیسے نہیں آئے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. وَمِنْهُمْ, اور ان میں ایسے بھی ہیں, امیون لا یعلمون الکتاب, کہ جو علم بھی نہیں رکھتے نہ اور کوئی خدا کے قانون کے بارے میں, کتاب کے بارے میں جانتے نہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا جو پہلے بات کی جا رہی تھی کہ سمجھتے بھی, عقل بھی رکھتے ہیں, بدلتے ہیں, وہ ان کے پڑھے لکھوں کے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. یہاں پر کہا ان میں سے ایسے بھی ہیں, وہ تو وہ لوگ تھے پڑھ بھی رہے تھے, سمجھ بھی رہے تھے, پھر بھی تحریف کرتے تھے. کچھ ایسے ہیں لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, اپنی خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, ان کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, ان کے پاس گمان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. علم تو ہے ہی نہیں, کیونکہ علم تو وہ ہو جو اللہ کی کتاب سے ملے. اگر اس سے مطابقت رکھتا ہے وہ بھی علم مانا جا سکتا ہے. جو اللہ کی کتاب سے مطابقت نہ رکھے وہ پھر گمان اور خیالات ہو سکتے ہیں, وہ پھر علم نہیں مانا جا سکتا. بتایا جا رہا ہے ہم کو. تو دو گروپ بن گئے. ان کے پڑھے لکھے لوگ کیا کرتوت دکھا رہے ہیں, سمجھ کر عقل رکھ کر بدل رہے ہیں اللہ کے کلام کو, اور ان کے جاہل لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہوگا. اب سنیے جی, یہ کتنی زبردست بات اللہ وعید کیا سنا رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. کیا ہی بری بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. کتاب یعنی کہ شریعت. کتاب قرآن میں تین طرح استعمال ہو گئے کہ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں ہے, ایک خط کے لیے اور ایک اللہ کے قانون کے لیے بھی الکتاب. کیونکہ ان کے علماء کیا کر رہے ہیں کہ یہ کتاب تو دکھاتے نہیں ہیں لوگوں کو, اپنی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب تو دکھاتے نہیں ہیں. جب ان سے سوال پوچھنا آتا ہے تو کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, یہ ایسے کر لو, ایسے کر لو. اور اس شریعت کو, اس فقہ کو, یعنی کہ اللہ کی شریعت کہہ کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں. ان کو کیا پتہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے. تو اپنے ہاتھوں سے لکھے کو اللہ کا کہا بیان کر دیتے ہیں. اگر اپنی سمجھ کہہ کر بیان کر دیتے, اس میں غلطی ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی, بھائی میری سمجھ غلط ہو گئی. لیکن یہ تاثر دینا یا اعلان کرنا کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ اللہ کا کہا ہوا ہے. اس کے بارے میں سنیں اللہ کیا فرما رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ یکتبون الکتاب بایدیہم, اپنے ہاتھوں سے لکھے کو اللہ کا قانون بتاتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور کہتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے. بدلے میں کیا چاہتے ہیں, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, کوئی چھوٹا بدلہ. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر بڑا بدلہ ملتا تو یہ کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا, بعد میں بتائے گا, پوری دنیا مل جائے اس کے بدلے تو چھوٹا ہی بدلہ ہے. اللہ کے قانون میں گڑبڑ کر کے, تحریف کر کے, اس اپنے کہے کو اللہ کا قانون بتا کر, اپنے فقہ کو شریعت بتا کر بیان کرنا, اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے کیا ملے گا, کوئی پیسہ ملے گا, کوئی فائدہ ملے گا, کوئی طاقت ملے گی کسی قسم کی, یہ پوری دنیا بھی مل جائے اس کے بدلے, یہ تو ثمناً قلیلہ ہے, چھوٹا فائدہ ہے, بالکل کچھ حاصل نہیں ہوگا.
اور سنیے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے بہت برا ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور جو کچھ کماتے ہیں ایسا کر کے بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، پوری امت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ محفوظ رکھے اس بات سے کہ محفوظ کتاب ہونے کے باوجود، قرآن ہونے کے باوجود ہم سے دانستہ یہ غلطی کبھی ہو جائے۔ وقالو، سنیں ان کی باتیں، اور آئینہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، ہرگز ہمارے اوپر آگ کا عذاب نہیں ہوگا سوائے تھوڑے دنوں کے، اگر ہو بھی گیا تو تھوڑے دنوں کا ہوگا۔ ہم تو اللہ کے وہ فضیلت والے ہیں جن کو عالمین میں سے چنا گیا ہے، غلطی ہو بھی گئی تو کچھ بگڑے گا نہیں ہمارا۔ اپنے ہمارے ذہنوں میں لائیں، خدا نخواستہ ہمارے ذہنوں میں غلط فہمیت تو نہیں ہے کہ کیا ہوا سزا ملے گی تو اللہ تعالیٰ آخر کار ہم پہ رحم فرما دے گا۔ یہ ہم کہتے ہیں ضرور ہیں، قرآن ہمیں بتائے گا اللہ کیا کہتا ہے۔ یہ ان کا زام تھا، یہ کن کا زام ہے؟ جن کو اللہ نے کہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اگر سزا مل بھی گئی ایام معدودہ، تھوڑے دنوں کے لیے ملے گی۔ سنیے اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے ان کے کہنے پر، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے اس بات کا؟ یعنی کہ نہیں لے رکھا۔ فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اگر اللہ سے وعدہ لیا ہے تو پھر جان رکھو اللہ تم نے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن تم کہہ کیا رہے ہو؟ اللہ نے تو کوئی وعدہ تم سے کیا نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہو جو علم بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے کس سے کہا ہے کہ جو چاہے کرو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا؟ کس سے کہا ہے اللہ نے؟ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو تنبیہ کر رہا ہے، سنا کس کو رہا ہے؟ ہماری جواب کا دعا کا بدلہ ہمیں سنا رہا ہے کہ تم نے دعا مانگی، ان جیسے نہیں ہونا، ان غلط فہمیوں میں نہ پڑنا کہ اور اللہ پہ جھوٹ مت باندھنا۔ میں پڑھیں جا کے ہم اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو تو کیونکہ پہلے بیان کر دیا گیا کہ اس کے کیا حرام چیزیں اس میں ہیں، کن سے بچنا ہے۔ کھانا تو ہم نے حلال اور طیب کھانا ہے، حرمات کھانے کی بتانے کے بعد باقی کردار کی چیزیں، باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں حرام کر دی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ مطالعہ بھی کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہہ دیجئے ان سے کہ تمہارے اللہ نے 5 چیزیں تم پہ حرام کر دی ہیں، کسی بھی قسم کی فحاشی، بھلے چھپی ہو یا کھلی ہوئی ہو، حق تلفی اللہ نے حرام کر دی ہے، دوسرے کی جان مال آبرو پہ حملہ آور ہونا، نقصان پہنچانا اللہ نے حرام کر دیا ہے، شرک اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ اس پر جھوٹ باندھا جائے، اللہ پہ جھوٹ باندھا جائے، یعنی کہ دین کے بارے میں کوئی بات ایسی کی جائے جس کا علم نہ رکھتے ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ 5 حرام چیزوں میں سے ایک حرام چیز اللہ نے گروائی ہے، یہ اس کی شناعت ہے۔ یہ ہم سمجھیں، اپنی آگے بڑی نسلوں کو سمجھائیں کہ دین اگر اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا، اللہ کے دین پر جھوٹ باندھ دیا، دین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے ظاہر ہے، ان پر جھوٹ باندھ دیا تو یہ 5 حرام چیزوں میں سے ایک حرام ہے۔ بغیر علم رکھے اللہ کے دین کے بارے میں کوئی بات کرنا، اللہ یا اس کے نبی سے کوئی بات جوڑنا، یہ دراصل عام لفظوں میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے، خود دین بنانا۔ اس حد تک یہ بات جاتی ہے، ہمیں حد درجے متنبہ رہنا چاہیے دین اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے جس کا واقعتاً علم موجود نہ ہو۔ علم کہاں ہے اس دین کا؟ 100% محفوظ علم اس دین کا قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے، ہر جماعت نے اس کو پہنچانے میں حصہ ڈالا ہے، اور عمل اس دین کا وہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ بات کی ہر نسل نے، صحابہ کرام سے لے کر بات کی ہر نسل نے اس میں اپنا ہم تک پہنچانے کے لیے حصہ ڈالا ہے، سنت میں یہ عمل جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بھی علم ہوگا وہ قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے گا، جو کچھ بھی علم ہوگا وہ سنت کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے گا، تو ہی وہ دین کی بات بنے گی، تو ہی وہ اللہ کی بات بنے گی، تبھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جا سکے گا۔ ورنہ اس وعید کے زمرے میں ہر وہ شخص آئے گا جو دین پر جھوٹ باندھے گا، اللہ پہ جھوٹ باندھے گا، نیا دین بنائے گا، جس کو عام لفظوں میں ہم بدعت کہہ کر جس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بلا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، جو کوئی بھی برے اعمال کرے گا وہ اس کو گھیرے میں لیں گے اور پھر وہ آگ میں جا پڑے گا لازمی، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس آگ میں رہے گا۔ اپنی غلط فہمی کو دور کر لو کہ ایک تمہیں سزا ملے گی، نہیں ملے گی تو ایام معدودہ کے لیے ملے گی۔ اللہ ان کا جواب دے رہا ہے کیوں نہیں ہوگا ایسا، میں قائم بالقسط ہوں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے برے کام کیے اور انہی میں گھر کے رہ گیا، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی آگ میں جا پڑنے والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
اور کیونکہ قرآن ہمیشہ بیلنس بات کرتا ہے، پوری تصویر ہمیں دکھاتا ہے، لہذا بات پوری کرے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں جانے والے، جنت میں رہنے والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو دیکھیں کتنی ان کو بھی خطاب کرتا جا رہا ہے، ہمیں بھی بتاتا جا رہا ہے، دیکھو جواب سنتے جاؤ، جواب سے کان بند نہ ہو، جواب سے نظریں اوجھل نہ ہو، تمہارے دل بند نہ ہو، میں جواب سنا رہا ہوں، تمہاری ہی دعا کا جواب یہ تمہارا قرآن تمہیں سنا رہا ہے اللہ کے الفاظ میں کہ اپنی غلط فہمیاں دور کر لو۔ یہ میرے چنے ہوئے تھے، جب یہ ٹھیک کرتے تھے تو میں دنیا میں بھی سرفرازی دیتا تھا، آخرت کا وعدہ کیا تھا ان سے میں نے۔ انہوں نے میرے چنے ہوئے، انہیں میرے فضیلت دیے ہوئے نے جب سرتابی کی، سرکشی کی، حکم عدولی کی، تو دیکھو میں نے ان کے ساتھ کیا۔ یہ ان غلط فہمیوں میں مبتلا تھے کہ یہ ایسے کرتوت کر لیں گے، اپنے کہے کو اللہ کا کہا کہ بیان کیا کریں گے، اپنی خواہشات کے تحت دین کو بنایا کریں گے، میری کتابوں کو چھوڑ کر، میرے نبی کی ہدایت کو چھوڑ کر، اور سمجھیں گے ایک تو سزا ملے گی نہیں، ملے گی تو تھوڑے دن کے لیے، تو میرا جواب سن لو ذرا، میرا جواب یہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، برے کا بدلہ تو میں برا ہی دوں گا، اور ایسے کرتوتوں کا بدلہ پھر جہنمی ہے۔ اچھا کرو گے تو اللہ واللہ لا یضیع اجر المحسنین، خوبی سے کام کرنے والوں کا اجر تو اللہ نے گارنٹی دے دی ہے، وہ ضائع کرتا ہی نہیں ہے، وہ ضائع کرتا ہی نہیں ہے، پوری پکچر اس نے ہمیں بتا دی۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور وہ وقت بھی یاد کرو، یاد دلاؤ ان کو، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، ہرگز اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کا شریک کبھی نہ بنا لینا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنا، وذی القربہ، اور قرابت کے رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ، اور لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کیا کرنا اور صلاۃ کو قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کیا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں سے کچھ کے علاوہ منہ موڑ لیا سب نے اس ہدایت سے، وانتم معرضون، اور اعراض کر گئے۔ دیکھ لیں یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو دین ہے جو آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اس میں تبدیل ہونے والی تو بہت ہی کم چیزیں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، دوبارہ کراس چیک کیجئے، 6500 سے زیادہ آیتوں میں 550 آیتیں شریعت کی آیتیں، 550 قانون کی، لگ بھگ 5 اوپر 10 نیچے، 6000 آیتیں آپ کو تیار کرنے کے لیے ہیں کہ جو چھوٹے موٹے احکام دیے ہیں ان میں دل سے عمل کر لو، ورنہ پھر یہ صرف باہر کا خول بن کے رہ جائے گا۔ یہ 6000 سے زیادہ پر حکمت آیتیں، ایمانی آیتیں، آپ کے ایمان کا جواب دینے والی، آپ کے سوالوں کا جواب دینے والی، آپ کو مطمئن کرنے والی آیتیں، آپ سے وہ عمل کرواتی ہیں جو پھر آپ کی روح سے برآمد ہوتا ہے، آپ کے پورے جو آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا جسم سجدے میں نہیں جاتا، آپ کا پورا وجود سجدے میں جاتا ہے۔ اس قرآن سے ہم نے وابستہ ہونا ہے، یہ ادنا سی کوشش سے لیے، یہ ہمارا استاد، ہم طالب علم، یہ ہمارا قرآن ہے، اور ہمارا قرآن ہمارے سوال کا، ہماری دعا کا جواب ہمیں سنا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعرات کو آیت نمبر 84 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر تعصب سے بالا تر ہو کر ہمیں اس سے سچی وابستگی عطا فرمائے، مکمل خلوص کے ساتھ ہم وہ علم اور عمل رکھنے والے بنیں جو واقعتاً انعام یافتہ لوگوں کا علم ہے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، اصحابہ کرام کی جماعت سے لے کر ہر نسل کے علماء نے اپنا حصہ ڈالا ہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وہ نہ ہوتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ 100% درست بات ہو گئی، اور اللہ ہمیں ان باتوں سے بچا کے رکھے، محفوظ رکھے، وہ بھی ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم تیرے غضب کے حقدار نہ ٹھہرے، ان کی ارداد چل رہی ہے، ہم بھٹک کے نہ رہ جائیں، اپنی بنائے ہوئے کو دین سمجھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے علم اور عمل کو بھول جائیں، نظر انداز کر دیں، یہ دالین ہیں اور سرکشی کرنے والے مغضوب ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، دعا ہے اور یہ کوشش اسی کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔